السلام علیکم، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ویلنس، اور اس وقت میں موجود ہوں لارڈ یونیورسٹی ہاسپٹل میں، جہاں اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر ننھے بچوں کی سماعت کے حوالے سے کوکلیئر امپلانٹ کا آغاز ہوا ہے، اور اس کا افتتاح لاہور یونیورسٹی کے چیئرمین نے کیا۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو افتتاح آج کیا ہے اس کے حوالے سے بچوں کا جو علاج ہے وہ کس طرح ہوگا اور ان کو کیا کیا سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جو بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھوڑا سا یہ کوکلیئر امپلانٹ کے بارے میں ذرا بتائیے۔ جی، کوکلیئر امپلانٹ جو ہے یونیورسٹی آف لاہور میں آج اس کا افتتاح ہوا۔ ہم نے 7 سرجریز کی ہیں اب تک، اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کا پروگرام ہے جس میں پیشنٹس کو نان افورڈنگ پیشنٹس کو فری سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور اس میں ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ اور یہ پہلے اس طرح پنجاب یا پورے پاکستان میں یہ فیسلٹی نہیں تھی۔ اب پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال گورنمنٹ کے خرچے پہ انڈر دا اسکیم جو نان افورڈنگ پیشنٹس ہیں ان کو یہ سروس دے رہے ہیں اور فری آف چارج دے رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس تقریباً 60 کے قریب ابھی اور پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں جو ہم نے انشاءاللہ اگلے 15-20 دن کے اندر کرنے ہیں۔ تو ہر مہینے تقریباً 60 سے 70 پیشنٹس کا علاج ہمارے ہاسپٹل میں ہوگا، فری ہوگا، انڈر دا چیف منسٹر اسکیم ہوگا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، اور ان لوگوں کو جن کو شاید یہ سماعت کا مسئلہ بچپن میں ہی ہو جاتا، جی بالکل، اور وہ علاج نہ کرا پاتے کیونکہ اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے، اب وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے سارا خرچہ اٹھا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت 2 ہسپتال ہیں پورے صوبے میں جو یہ سروس پرووائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے دل میں جن کے سوراخ ہو جانے کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ 3-4 سال کی عمر میں اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی سرجریز اب پنجاب پورے میں گورنمنٹ کے خرچے پہ جاری ہیں۔ وہ ہمارے ہاسپٹل میں اس وقت 190 سے زیادہ ہو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پنجاب میں جو ٹاپ پہ 2-3 پرائیویٹ ہسپتال ہیں اس لحاظ سے اس میں یونیورسٹی آف لاہور کا ہسپتال شامل ہے۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور میں یہاں پہ بات کروں گا ایم ایس لاہور ٹیچنگ یونیورسٹی ہاسپٹل ڈاکٹر زاہد پرویز صاحب سے۔ سر ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا پروسیجر کیا ہے، کہ بچوں کی رجسٹریشن کیسے ہوگی اور وہ آپ تک کیسے پہنچیں گے اور آپ ان کا کیسے علاج کریں گے؟ جی، یہ پنجاب گورنمنٹ نے خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو اناؤنس کیا ہے۔ جی اس کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے چلڈرن ہاسپٹل میں، اور وہاں سے جو بچوں کی سرجری کے کیسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہاسپٹل میں جہاں پہ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ ریفر کر دیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ سرجن ان کو فوری طور پر سرجری کرتے ہیں، اور مریضوں کو صحت یاب ہونے کے بعد، اور اس کی جتنی پیمنٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ کے انیشیٹو پروگرامز میں سے ہو رہی ہے۔ اور اس طرح جو لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، اور چیف منسٹرز ڈائلسس پروگرام، اور کوکلیئر امپلانٹ اور کارنیل آنکھوں کا جو ہے، جی وہ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ پنجاب میں ہوا ہے کہ چیف منسٹر نے اتنا بڑا پیکیج اناؤنس کیا جس میں وہ مریض جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کی اتنی بڑی بڑی سرجری فری آف کاسٹ ہو رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ایک بچہ آپ کے پاس آ گیا، اس کے لیے آگے کوئی پروفیسرز کی ڈیوٹی لگتی ہے یا پوری ایک طبی ٹیم آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کوکلیئر امپلانٹ کے لیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اسیسمنٹ ہوتی ہے، جی، جس کے لیے انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد مختلف مراحل ہوتے ہیں جن میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ معائنہ کرتے ہیں، جس میں سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں، ENT اسپیشلسٹ، آڈیولوجسٹ کا مین رول ہوتا ہے اس میں، جو کہ سماعت کو دیکھتے ہیں، ہیرنگ کو دیکھتے ہیں بچے کی، اور اس کے بعد انیستھیزیا والے اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور جب مریض یا بچہ فٹ قرار پاتا تو وہ سرجری کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اسپیشل امپلانٹ یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل نے امپورٹ کیے ہیں باہر سے، اور وہ فری آف کاسٹ جو چیف منسٹر کے اکاؤنٹ سے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس طرح مریض صحت یاب ہو کے گھر جا رہے ہیں۔ جیسے کچھ دیگر کیسز میں ہوتا ہے کہ جب کوئی امپلانٹ ہو جاتا ہے یا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بچے سے، یا جس مریض کا امپلانٹ ہو رہا ہے یا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، تو یہ ایسا بھی یہاں پہ کچھ ہے؟ نہیں، اس کے لیے پوسٹ آپ فالو اپ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک۔ یہ کوئی
ایک دن کی سرجری تو ہو جاتی ہے مگر فالو اپ کے لیے مریض کو بار بار لانا پڑتا ہے، جس میں اس کی سائیکیٹرک اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے اور اس کو جو فزیو تھراپی ہے اس کی اسپیچ تھراپی جس کہتے ہیں وہ بھی دی جاتی ہے، اور اس کے لیے لمبا پروسیس ہے جو کہ ہمارے پاس تمام انتظامات موجود ہیں۔ ڈاکٹر زاہد پرویز، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور موضوع کی مناسبت سے مفصل اظہار خیال کیا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے مدثر قدیر کو ہیلتھ ویلنس سے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔